ویلکم بیک اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی بابر اعظم ہی کریں گے، جبکہ شاداب خان نائب کپتان ہوں گے۔ فاسٹ بولر نسیم شاہ کو انجری کی وجہ سے قومی اسکواڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ میں بابر اعظم، شاداب خان، عبداللہ شفیق، فخر زمان، حارث رؤف، افتخار احمد، شاہین آفریدی، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، حسن علی، سعود شکیل، سلمان آغا، اسامہ میر کو شامل کیا گیا ہے۔ اسکواڈ میں محمد حارث، ابرار احمد اور زمان خان کو ریزرو کھلاڑی میں رکھا گیا ہے۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حسن علی تجربہ کار کھلاڑی ہیں، فاسٹ بالرز کو انجریز کا سامنا ہے، ٹیم میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کی گئی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نگران وزیر اعظم کے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کی لہر سمیت افغانستان کی صورتحال اجاگر کیے جانے کا امکان ہے۔ نیو یارک میں کونسل آف فارن ریلیشن فورم پر خطاب کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، ٹی ٹی پی اور داعش کا دوبارہ سر اٹھانا پاکستان اور دنیا بھر کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ ٹی ٹی پی اور داعش سے درپیش خطرات کا مل کر سامنا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مستحکم افغانستان پاکستان اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیح ہے۔ افغان حکومت سے براہ راست رابطوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ معاشی خوشحالی کے لیے پاکستان کے پڑوس میں امن و استحکام بہت ضروری ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی عوام آئندہ چند ماہ میں نئی حکومت کا انتخاب کر لیں گے۔ نگراں حکومت کا مینڈیٹ آزاد اور شفاف انتخابات یقینی بنانا ہے۔ مستحکم اور جمہوری پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ حکومت میں پاکستانیوں کی مکمل نمائندگی یقینی بنائیں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کاف لیگ کے سربراہ کی رہائش گاہ پر پہنچ کر چودھری شجاعت حسین سے خیریت دریافت کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں ملک کے اہم سیاسی امور و موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کے اعلان پر بھی بات چیت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری اور چودھری شجاعت حسین کے درمیان ہونے والی ملاقات کے موقع پر چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین بھی موجود تھے۔ سرگودا میں موٹر وے پر پشاور سے لاہور جاتے ہوئے مسافر بس الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 15 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق موٹر وے پر کوٹ مومن انٹرچینج کے قریب ٹائر پھٹنے سے مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے 15 میں سے 5 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 24 ستمبر تک ملک بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے تیز بارشوں کے باعث سجاول، عمرکوٹ اور تھر پارکر سمیت بعض نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف کشمیر، مری، گلیات، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، گلگت، لکی مروت اور بنو سمیت کرک اور وزیرستان میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ بارشوں کے باعث مری، گلیات، کشمیر اور ہزارہ ڈویژن میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ کینیڈا بھارت کو اشتعال نہیں دلا رہا، نہ مسائل پیدا کر رہا ہے، یہ معاملہ قانون کی حکمرانی کا ہے۔ نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ایک کینیڈین شہری کو کینیڈین سرزمین پر قتل کیا گیا۔ ہمارے پاس بھارتی حکومت کے ایجنٹس کے قتل میں ملوث ہونے کا یقین کرنے کی مصدقہ وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے قانون کی حکمرانی انتہائی اور بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کینیڈا میں انصاف کا نظام بہترین اور آزادانہ کام کرتا ہے، جس کے تحت کیس کو فالو کریں گے۔ جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ اندرون یا بیرون ملک کینیڈین شہریوں کی حفاظت کو انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں، یقینی بنائیں گے کہ کینیڈین نظام کا احترام کیا جائے۔ سکھ علیحدگی پسند رہنما کا قتل سنگین مسئلہ ہے، اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور ہم یہی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کا الزام بھارت پر لگانے کے معاملے پر کینیڈا کے ساتھ کسی بھی کشیدگی کی تردید کر دی۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے واضح کیا کہ بھارت پر کینیڈا کے سنگین الزام پر تشویش ہے، تاہم تشویش کے باوجود امریکہ اور کینیڈا کے درمیان اس معاملے پر کوئی کشیدگی نہیں ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ امریکہ نے بھارت کے ساتھ یہ معاملہ اعلیٰ ترین سطح پر اٹھایا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ تحقیقات آگے بڑھے اور قتل میں ملوث افراد انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں۔ جیک سلیوان نے واضح کیا کہ اس معاملے میں امریکہ کی دلچسپی صرف اس لیے ختم نہیں ہو جائے گی کہ یہ بھارت سے جڑا ہے، جس سے امریکہ اپنا قریبی تعلق چاہتا ہے، تاہم یہ ایک ایسی بات ہے جو امریکہ انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ خواہ کوئی بھی ملک ہو، ایسے عمل پر کوئی استثنا نہیں دیا جا سکتا۔ سلیوان نے کہا کہ اس معاملے میں امریکہ اور کینیڈا کے درمیان دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل پر کینیڈا کے موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا، سکھ رہنما کے قتل پر بھارت کو کینیڈا سے تعاون کرنا چاہیے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین آفریدی اور سابق کپتان شاہد آفریدی کی دوسری صاحبزادے انشا آفریدی کی دعوت ولیمہ کی پروکار تقریب گزشتہ روز اسلام آباد میں ہوئی۔ ولیمہ کی تقریب میں نہ صرف کھلاڑیوں نے شرکت کی بلکہ صحافیوں، سیاسی رہنماؤں، سفارتکاروں اور سابق اعلیٰ فوجی افسران نے بھی بھرپور شرکت کی۔ آئی ایس پی آر کے سابق ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور اور سابق چیئرمین چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کی شاہین شاہ آفریدی اور انشا آفریدی کے ولیمے میں شرکت کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے بیٹی کے دعوت ولیمہ میں سابق ٹیم کے ساتھیوں، سفارتکاروں سمیت دیگر معززین کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ لالا نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم، اپنے سابقہ ٹیم کے ساتھیوں، سفارتکاروں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے معززین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے میری بیٹی کے ولیمے میں شرکت کر کے عزت بخشی۔ ان کی موجودگی نے مجھے خاص اور عزت کا احساس دلایا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان خاص لمحوں کو ہمارے ساتھ منایا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔